الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قتال فی سبیل اللہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کئی غزوات کو الحمدللہ سمجھا، لیکن قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طرز عمل کیا تھا اس کو ہم پر واضح ہونا چاہیے۔ نوٹ کیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ کو قرآن مجید بہت اعلیٰ عمل قرار دیتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ کو تو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے ڈٹ کر گویا کہ وہ ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اسی طرح سے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومن کون ہیں جو اپنے اس سودے کو واقعتاً نبھاتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ مومن ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو بلا شبہ قتال فی سبیل اللہ ہمارے دین اسلام کا انتہائی اعلیٰ اور بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین ترجیح قتال فی سبیل اللہ تھی؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ خون ریزی کی جائے اور لوگوں کو مارا جائے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیح یہ تھی کہ لوگ ہدایت پر آئیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچیں۔ قتال فی سبیل اللہ بالکل ایک لاسٹ آپشن کے طور پر تھا کہ جب ایک شخص کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا جائے پھر بھی نہ مانے اور ظلم و ستم کر رہا ہو، عدل کی راہ میں حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو پھر اس کا حکم ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی جائے تاکہ معاشرے کو اس کے ظلم، اس کی زیادتی سے پاک کیا جائے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کے جسم کا ایک حصہ فاسد ہو جائے، زہریلا ہو جائے، اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب وہ زہر جسم کے بقیہ حصے میں بھی سرایت کرے گا، تو مجبوراً ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حصہ کاٹ دیا جائے۔ بعض لوگوں کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، بعض لوگوں کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہ کاٹا جائے تو اس زہریلے جسم کے حصے کے اثرات سے باقی جسم بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر قتال فی سبیل اللہ کی اسلام میں یہی حیثیت ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی کہ جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جب قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس مرحلے کے حوالے سے لگا دیں، لیکن ہمیں ہر کام کرنا چاہیے سنت کی ترتیب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال فی سبیل اللہ کا آپشن ہمیشہ بالکل آخر میں اختیار کیا۔ اولین ترجیح یہ تھی، اولین خواہش یہ تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء آیت نمبر 147۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا لے لے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کرو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بہترین قدردان ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد کہا گیا مشرکین سے بھی قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اگر اب بھی وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں،
تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں اور غلط کام، وہ سب کے سب معاف کر دی جائیں گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت پر لایا جائے، نہ کہ خون ریزی کی جائے، انہیں مارا جائے اور ان کو جہنم واصل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد عام طور پر ہم جزوی طور پر پیش کرتے ہیں، پورا ارشاد سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی تمنا نہ کرو دشمن سے مدبھیڑ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ فیضا لقیتموہم، ہاں اگر تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو ہی جائے، آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو ہی جائے، فاصبروا، تو پھر ڈٹے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تحت ظلال السیوف، اور جان لو کہ جنت یہ تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ تو ہم اتنی حدیث تو بیان کر دیتے ہیں کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے، لیکن جو حدیث کا پہلا حصہ ہے وہ اکثر بیشتر ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم سیرت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اولین ترجیح جنگ کو دی، قتال فی سبیل اللہ کو دی، یا اولین ترجیح لوگوں کی ہدایت کو دی؟ نمبر ایک، مکی دور۔ مکی دور میں ہمیں آپ کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی، ابھی لوگ چونکہ حق سے غافل ہیں، لہذا پورے مکی دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور آپ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے رہے ہیں۔ بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھے طریقے پر دو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا گرم جوش دوست ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، جھولی پھیلا کر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دے، وہ ایمان لے آئے۔ اے اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو میری جھولی میں ڈال دے، وہ توبہ کر لے، وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کا پورے مکی دور میں 13 برس طرز عمل، تبلیغ کے ذریعے سے قرآن سنا کر ان پر حق واضح کیا جائے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ بدر سے قتال فی سبیل اللہ، جہاد پہ سیف شروع ہوا، لیکن بدر سے پہلے ہرا ہے جہاں سے جہاد بالقرآن شروع ہوا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ نے کہا اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی جہاد کیجئے، بڑا جہاد، قرآن کے ذریعے سے آپ نے دلوں کو بدلا ہے، انہیں تبدیل کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ لیکن جن پر حجت پوری ہو گئی، بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پھر بھی نہ مانے اور ظلم و ستم کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہیں، ابو جہل جیسی مثال۔ اب پھر اس گندگی کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ تم نے اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کی، دل سے روکنے کی کوشش کی، برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اب زمین والوں کے لیے ایک امن کا، سکون کا، راحت کا سامان کرو۔ اس کے بعد آئیے مدنی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جنگ کا جب حکم آ گیا، سورۃ البقرہ میں کتب علیکم القتال، جنگ فرض کر دی گئی، تو آپ نے اس حوالے سے اقدام کا آغاز کیا اور 8 مہمات غزوہ بدر سے پہلے بھیجیں قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے، لیکن 4 میں آپ خود شریک تھے اور 4 میں دیگر صحابہ تھے، صرف وہ سرایہ ہیں، 4 غزوے ہیں، 4 سرایہ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا کسی پر، تم نے صرف قریش کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے کہ اب تمہارے تجارتی راستوں کی نگرانی ہو رہی ہے، لہٰذا اگر تم نے مزید کوئی زیادتی کی تو پھر تمہارے تجارتی راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کو آج کل کہا جاتا ہے اکنامک بلوکیڈ، کہ معاشی طور پر تمہاری ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، مزید اس موضوع پر گفتگو بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع کو سمجھ رہے ہیں، اور سیرت سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں قتال فی سبیل اللہ لاسٹ آپشن کے طور پر تھا۔ پہلے ایک پوری کوشش کرو کہ کسی فرد تک، کسی گروہ تک
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، اسے دعوت بھی دو، اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے اس پر حجت پوری کرو، تنہائی میں اس کے لیے دعائیں کرو۔ ہرگز تمہاری ترجیح یہ نہ ہو کہ لوگوں کو مار کر اور تم ان کو ایمان سے محروم کر کے جہنم کا رستہ دکھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ کام سنت کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے ایک مثال پڑھی مکی دور کی، پورے مکی دور میں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ مدنی دور میں دوسری مثال پڑھی کہ تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے مہمات بھیجی، لیکن منع کیا کہ جنگ نہ کرنا۔ ایک مہم میں مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ایک مشرک کو مار دیا، تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ 2 کافروں کو قیدی بنا کر لائے تھے، رہا کر دیا، اور جس مشرک کو قتل کیا تھا آپ نے اس کا خون بہا ادا کیا۔ نمبر 3، بدر سے پہلے آپ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تو آپ کے پاس جو 313 ساتھی تھے ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، گویا کوئی خون ریزی کا ارادہ نہیں تھا۔ نمبر 4، جب اطلاع ملی کہ ایک لشکر آ رہا ہے مکے سے 1000 کیل کانٹے سے لیس مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے مشرکین کا جس کے ساتھ صرف 40 محافظ ہیں، تو اگر خون ریزی مقصود ہوتی تو پھر آپ قافلے کی طرف جاتے کہ یہ ہمیں کو چلنے آ رہے ہیں، ذرا پہلے ان کی قافلے سے نپٹے ہم، لیکن نہیں، مقصود خون ریزی نہیں تھی، مقصود لوگوں کو مارنا نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول ان دونوں کی مشیت یہ تھی، سورہ انفال میں بیان ہوئی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک قافلے کے بجائے لشکر کی طرف جائیں، اور آپ لشکر کی طرف گئے۔ نمبر 5، غزوہ احد میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اتنا خون نکلا، آپ کے دانت شہید ہوئے کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت بھی آپ کو لوگوں کی فلاح کی فکر ہے، کوئی بددعا نہیں دی اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں تباہ کرے، ایسے نہیں کہا، بلکہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فلاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نمبر 6، یہود کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، جب انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آپ نے ان کے قتل عام کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان دونوں قبیلوں کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ جبکہ بنو قریظہ انہوں نے فیصلہ آپ کے بجائے کروایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو بدعہدی کی ہے، سزا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ایسے مرد ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو 600 ان کے افراد قتل ہوئے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہود کے لیے کتنا رحم دلانا تھا۔ پھر اس کے باوجود بنو قریظہ کے جو لوگ اس موقع پر مسلمان ہوئے ان کی جان بخشی کر دی گئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ پھر نمبر 7، اللہ کے رسول نے سن 7 ہجری میں قریش کے ساتھ دب کر صلح حدیبیہ کی، ورنہ مسلمان بڑے جوش میں تھے، اللہ کے رسول پر بیعت علی الموت کر چکے تھے کہ ہم جانے دے دیں گے، جائیں گے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے باوجود دب کر صلح کی۔ نمبر 8، جب آپ خیبر گئے تو وہاں پر بھی آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کا قتل عام نہیں کیا، ورنہ وہ ایسے گھیرے میں نرغے میں آ چکے تھے کہ آپ ان کا قتل عام کر سکتے تھے۔ نمبر 9، جب قریش نے صلح حدیبیہ سن 8 ہجری میں توڑی تو آپ نے ان کو جو پیغام بھیجا اس میں بھی آپ کا جنگ کا آپشن بالکل آخری تھا۔ آپ نے کہا کہ تم نے بنو بکر کی مدد کی ہے بنو خزاع کے خلاف، یہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہے، لہذا خون بہا دے دو بنو خزاع کے مقتولین کا، معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو پھر تم بنو بکر کی حمایت سے ہٹ جاؤ، ہم خود بنو خزاع کے مقتولین کا قصاص لے لیں گے، نہیں تو تیسرا آپشن ہے کہ پھر صلح ختم ہو گئی، اور اب پھر صلح نہیں ہے تو پھر جنگ ہے۔ اسی طریقے پر نمبر 10، جب آپ نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا تو آپ نے پوری مہم کو انتہائی خفیہ رکھا تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے، ہم اچانک ان کے سر پر پہنچے اور اس کے بعد بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے، لہٰذا اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی، مکہ فتح ہوا لیکن صرف چند افراد مارے گئے۔ نمبر 11، فتح مکہ کے دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دستے کا علم تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ،
آج کا دن وہ گوشت کے ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان سے علم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نہیں ہے، آج کا دن نرمی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ اسی طریقے پر نمبر 12، اللہ کے رسول نے طائف کا محاصرہ کیا، اور اگر آپ چاہتے تو اس محاصرے کو جاری رکھتے۔ آخر کب تک اہل طائف اندر محصور ہو سکتے تھے؟ بالآخر تو ان کے خوراک کے ذخیرے ختم ہوتے اور وہ ممکن ہے بھوک افلاس سے ہی مر جاتے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ انہیں اندر رہنے دو، یہ کب تک حالت کفر میں رہیں گے؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ چاروں طرف قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو بھی خواہی نہ خواہی مسلمان ہونا پڑے گا۔ لہٰذا بظاہر تو کہا جا سکتا ہے کہ طائف فتح نہیں ہوا، لیکن آپ نے اسے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طریقے پر نمبر 13، وہ مشرکین جن پر حجت پوری ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ گو کہ حجت پوری ہو چکی ہے، اور جس طرح سابقہ ایسی قومیں ہلاک کی گئیں جن پر حجت پوری ہو چکی تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، مشرکین عرب بھی اب اس بات کے مستحق ہو چکے تھے کہ ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ کے ذریعے سے بات سمجھا دی، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان کے درمیان رہ کر اعلیٰ کردار پیش کیا، اسلام کی عادلانہ تعلیمات کو نافذ کر کے اس کی برکات دکھا دی۔ اب بھی نہیں مان رہے تو پھر اب مستحق ہو چکے ہیں کہ انہیں سزا دی جائے، لیکن نہیں، کہا گیا کہ تمہارے لیے مہلت ہے۔ انہیں ایک وقت دیا گیا کہ اس دوران اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جاؤ یا اسلام قبول کر لو، ورنہ پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے ہیں تو کیسر روم نے آپ سے مقابلے کی ہمت نہیں کی، پیچھے ہٹ گیا، لیکن آپ نے بھی اس کا تعاقب نہیں کیا۔ گویا مقصود خون ریزی نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ٹھہر کر مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات کیے اور واپس آ گئے۔ اسی طرح سے نمبر 15، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کو دیگر علاقوں میں بھی پھیلانے کے لیے نکلے، تو انہوں نے بھی ہمیشہ قتال فی سبیل اللہ کو، جنگ کو ہمیشہ لاسٹ آپشن کے طور پر رکھا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جو دین تم نے اپنی ریاست کی حدود میں غالب کیا ہے، اب اس کا دائرہ آگے بڑھاؤ تاکہ دوسرے معاشروں کو بھی اسلام کی عادلانہ تعلیمات کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اللہ نے حکم دیا ان کو، صحابہ کرام کو، سورہ توبہ کے آخری رکوع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب لڑو ان کافروں سے جو تمہاری اسلامی ریاست کے ساتھ ملک ہیں، جن کی سرحدیں تمہاری ریاست سے ملتی ہیں، اب ان کے ساتھ جنگ کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر اس حوالے سے سختی پائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطے، قانون، شریعت اور نظام میں ہی عدل ہے، اور جو لوگ بھی اس نظام کو نہیں نافذ کر رہے یا اس نظام کے حوالے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ معاشروں پر، انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا ان ظالموں کے ساتھ کوئی نرمی نہ ہو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، البتہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب صحابہ اکرام اس حکم پر عمل کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے جا کر پہلا آپشن یہ دیا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، بالکل ہمارے برابر کی حیثیت اختیار کر لو گے، کوئی فرق نہیں ہوگا ہم میں اور تم میں، ہمارے ریاست میں دیکھ لو اسلام کی برکات کیسی ہیں، کتنا عادلانہ نظام ہے، ہم نے اسے اپنے ہاں نافذ کیا ہے، تم بھی اپنے ہاں اس کا نفاذ قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ، تم بھی اس کا اپنے ہاں نفاذ کرو اور اسلام قبول کر لو۔ اگر تمہیں یہ آپشن قبول نہیں ہے تو پھر تم نظام قبول کر لو اور اپنے مذہب پر رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم ہمیں ٹیکس دو گے اور ہم اس ٹیکس کے ذریعے سے تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری جائیدادیں، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، اس کی حفاظت کریں گے، تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے۔ تم ذمہ ہو اس معنی میں کہ ہماری ذمہ داری میں ہوگے، تمہیں تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہوگی، اور
اگر تمہیں یہ دو پرامن آپشن قبول نہیں ہیں تو پھر تیسرا آپشن جنگ کا ہے، اس لیے کہ اب ہم زمین میں فتنے کو مزید جاری رکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ شریعت ہے، دین اسلام ہے، تو یہی لوگوں کے لیے ایک عادلانہ اور پرامن ضابطہ ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کا من گھڑت اور اپنا خود ساختہ بنایا ہوا ضابطہ ہے، وہ انسانوں کے لیے ظلم ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے رویہ، کہ بلا شبہ آپ نے قتال کیا ہے اور قتال دین کی چوٹی ہے، لیکن انہی بدبختوں کے خلاف قتال کیا کہ جو بدبخت تبلیغ کے ذریعے سے، اعلیٰ اخلاقی طرز عمل کے ذریعے سے حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ حق کا راستہ روک رہے تھے، جو ذرا عام اصطلاح میں جو لاتوں کے بت تھے، باتوں سے نہیں مان رہے تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ، ایسے لوگوں کے خلاف پھر آپ نے جنگ کی ہے، یا وہ لوگ کہ جو جنگ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف آ گئے، تو پھر کہا گیا ان کے ساتھ کوئی رعایت مت کرو۔ بدر کے قیدیوں کو اللہ نے فرمایا کہ کیوں معاف کیا؟ یہ حق کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے تھے، کیوں فدیہ لے کے چھوڑا؟ ان کو مارو۔ تو یہ ہے کہ قتال ان کے خلاف ہے جو حق کے دشمن بن کر اور ڈھیٹ بن کر حق کو قبول نہ کریں، بلکہ حق کے ساتھ دشمنی کریں، اس کا رستہ روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی ترتیب کے مطابق اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔